اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ انشاءاللہ آج اولاد کی تربیت کا پارٹ 2 دوسرا حصہ آپ کے سامنے ہم لے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر ویڈیو صرف 10 منٹ کی ہو، not more than 10 minutes انشاءاللہ۔ پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیا چیزیں اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو اولاد کو نہیں دینا ہے یا اس سے دور رکھنا ہے۔ اس میں ہے بچوں کے درمیان امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ There should not be any discrimination among the children۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی پہ لاڑ پیار زیادہ ہوتا ہے، کسی پہ کم ہوتا ہے، کسی کے اچھے اخلاق دیکھ کر زیادہ انسیت پیدا ہوتی ہے، لیکن والدین کو بہت صبر کرنا ہوتا ہے تربیت کے دوران کہ وہ اپنے جذبات کو دل ہی میں رکھ کے تمام اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، تاکہ وہ اولاد کے اندر جس کو کم چاہا جا رہا ہے یا اس کے طرف اتنا انکلینیشن نہیں ہے، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قدرتی چیز ہے کہ کسی کو صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کو کم ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے والدین اولاد پر شفقت یہ کریں کہ ان کی خامیوں کے باوجود ان کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، ورنہ اولاد کو ہم صحت کے اعتبار سے بھی کھولیں گے۔ تو ڈسکرمنیشن، امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ، جذبات کو مجروح نہ کریں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ کبھی اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے یا کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان پر ہم غصہ ہوتے ہیں، تو غصے کی حالت میں بعد میں جب وہ ہمارے پاس شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ابو مما کہہ کر آتے ہیں تو ہم ایک فوری جھڑک دیتے ہیں کیونکہ ہمارا غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ جھڑکنے سے کیا ہے، ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کبھی ہمت ہی نہیں کر پاتے کہ اپنا درد دل یا اپنے جذبات کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کیے۔ اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ تربیت کرنے کے لیے انتہائی صبر کی ضرورت ہے، اور یہ والدین کے لیے بڑا ہی ٹف ٹاسک ہے۔ تو اپنے بچوں کو عفو درگزر کے ساتھ پیش آئیں، اور وہ جب پورے خوشی کے جذبات کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو ریسپانس دیا جائے، اور یہ فیل کریں کہ میں میرے والدین کے سامنے کچھ کہہ سکتا ہوں، میرا درد دل بیان کر سکتا ہوں، میرے مسائل کو پیش کر سکتا ہوں، اینڈ ہی از دا ٹربل شوٹر فار می۔ تو اس طرح سے ان کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے۔ پھر تیسری چیز، بچوں کی صحبت کا جائزہ لیا جائے، تحقیق کی جائے کہ وہ بچے کس ماحول میں پنپ رہے ہیں، یعنی ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، دوستوں کی صحبت کیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ہماری اولاد کہیں ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرے کہ جن کی راہ پر چل کر وہ ہمیشہ کی جہنم کا شکار ہو جائے، ہمیشہ کے عذاب کا شکار ہو جائے، اور دنیا بھی چلے گی، آخرت بھی چلے گی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر زیادہ امپریشن یا اثر دوستوں کا قبول کرتے ہیں لوگ، اور اسپیشلی آج کل کی اولاد تو پوچھے مت، والدین سے زیادہ دوستوں کو عزیز رکھتی ہے، اور یہ دوستوں کا بہت بڑا امپیکٹ اور اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی معاملات میں والدین اپنے بچوں کو کنونس کرنے کے لیے ان کے دوستوں کا سہارا لیتا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم کو جاننا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے کہ میرے اولاد کے دوست احباب کون ہیں، ان کا حلقہ احباب کیسا ہے، فرینڈ سرکل، اس کو تحقیق کریں، اور اپنی اولاد کو بھی ایسا بنائیں کہ دوسروں کے والدین ان کی صحبت سے متفق ہو جائیں۔ اب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ارے فرینڈ سرکل کیسا ہے، تو ہماری اولاد بھی دوسروں کے لیے اچھے فرینڈ سرکل کا باعث بنے، اس کی ہم کوشش کرنا چاہیے، ورنہ
گھر میں بہت شریف بن کے رہیں گے، لیکن فرینڈ سرکل میں جاتے ہی ان کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب بہت دور تک چلے جاتے ہیں تو پھر واپسی کا امکان نہیں ہوتا۔ اس وقت اگر ہم آشنا ہوتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، اس وقت کی آگاہی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قبل از وقت جانے اور بچوں کو نصیحت کریں کہ بیٹا ایسا دوست ہو جو تمہاری جنت کی راہ آسان کرے۔ اور اولاد کی نفسیات کو پہچانیں۔ اولاد کی نفسیات، چائلڈ سائیکالوجی جاننا بہت ضروری ہے۔ بحیثیت پیرنٹ، بحیثیت ٹیچر، دو قسم کی نفسیات ہوتے ہیں، ایک خوف کی نفسیات اور دوسری محبت کی نفسیات۔ مطلب یہ کہ بعض بچے خوف سے سدھر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور صحیح راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کو صرف تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ، تھوڑا ڈرانا ہی کافی ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے ڈانٹ کے ذریعے یا جہنم کے ذریعے یا اس آخرت کے خوف کے ذریعے، بلکہ کون سے بھی خوف کے ذریعے سے ان کو سیدھی راہ پر لایا جا سکتا ہے۔ تو ہم فرسٹ اٹ از آور ڈیوٹی ٹو آئیڈینٹیفائی ٹو وچ کلاس مائی سن بلانگس ٹو، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، بعض بچے خوف سے سدھرنے والے نہیں ہوتے، وہ شوق سے، محبت سے، اچھے سلوک سے، انکریجمنٹ سے سدھرتے ہیں۔ تو ہم ان کو خوف کے ذریعے یا ماروں کے ذریعے، جوتوں کے ذریعے نہیں سدھار سکتے۔ تو آپ کتنا بھی ماریں اور وہ ریئیکشن میں بگڑ جاتے ہیں، ان کا ریٹیلیشن بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو پہچان کر ان کی نفسیات کو اس کے معاملے کے تحت بیہیویئر کریں، ان کے ساتھ محبت و شفقت اور انکریجمنٹ، ہمت افزائی کے ساتھ ان کی تربیت کریں۔ تو یہ اگر ہم تمیز کو ملحوظ رکھیں تو بچے اچھی تربیت پا سکتے ہیں۔ تو خوف کی نفسیات ہے یا محبت کی نفسیات ہے، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، ورنہ خوف سے ڈرنے والے کو محبت اور محبت سے سدھرنے والے کو خوف، اگر یہ اپلائی کریں گے تو پھر بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں بعض، ارے کتنا بھی مارو بچہ سدھرتا نہیں، ارے آخری نکل گیا، اس طرح سے کہتے ہیں۔ یہ جو آخری نکل گیا کہتے ہیں وہ جوتوں سے سدھرنے والے نہیں ہیں، ان کو محبت سے، انسیت سے، ان کے خیر خواہ بن کے ان کو سدھارنا چاہیے۔ پانچویں چیز جس سے دور رکھا جائے وہ گھریلو جھگڑے، ڈومیسٹک وائلنس۔ ڈومیسٹک وائلنس سے میرے مراد ازواجی زندگی کے جھگڑے۔ یہ پوری بچوں کی تربیت کو سمجھیے کہ پامال کر کے رکھ دیتے ہیں، برباد کر کے رکھتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے کیسی ہی اچھی باتیں کریں، اگر وہ ہمارا جھگڑا دیکھیں گے تو ان کے دل و دماغ سے پوری عظمت چلی جائے گی اور کہیں گے کہ یہ اتنے بڑے ہو کر لڑ رہے ہیں تو ہم کو کیا سدھارتا۔ یہ نصیحت کی باتیں صرف ہمارے لیے ہیں، پہلے خود عمل کریں، ان کے دل میں نفسیات پیدا ہوتے ہیں، جذبات۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ڈومیسٹک وائلنس کو اوائڈ کیجیے، ورنہ یہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں سم قاتل ہے۔ چھٹی چیز، بچوں کو بے حیائی کے ماحول سے دور رکھا جائے۔ اگر ان کو حیا کا ماحول نصیب نہیں ہوتا تو بچوں کی تربیت بھول جائے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ وہ عورات النساء، جو بچے اس عمر کو نہیں پہنچے ہیں کہ جو عورتوں کے مخفی چیزوں کا ان کو علم ہو یا راز جانتے ہوں، ایسے بچوں کو نزدیک رکھا جا سکتا ہے۔ عہد طفیلیت کہتے ہیں، بس دودھ شیرخوار بچہ یا 5 سال کے اندر کے بچے، ان کو معاملات سے، یعنی اس کے بعد کے بچوں کو جو ذرا شعور کو پہنچتے ہیں ان کو دور رکھا جائے۔ کس سے دور رکھا جائے؟ اپنی خوابگاہوں سے دور رکھا جائے، یعنی بیڈ روم سے دور رکھا جائے، میاں بیوی کے نخروں سے دور رکھا جائے، اور بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو پرپوز نہ کریں۔ لاڑ جو کہتے ہیں میاں بیوی کے جو نخرے ہیں، محبت کا اظہار ہے، وہ بچوں کے سامنے نہ ہو، جس سے بے حیائی پھیلے، اور ایسا لباس زیب تن کریں کہ جو باوقار نظر آ جائے۔ یہ فلم اور ٹی وی دکھانے سے پہلے والدین ہی اگر بے حیائی کے انداز میں رہتے ہیں تو پھر بچے برباد ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ بچوں کے سامنے بڑے وقار اور عزت کے ساتھ رہیں،
تاکہ ان کی زندگی پر اچھا اثر پڑے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام باتیں آپ ملحوظ رکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچوں کی تربیت کرنے کی قوت عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔